بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. پچھلی رات ابھی جو رات گزر چکی ہے، کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ ارلی مارننگ ہے، اور پچھلی رات کو جو کچھ ہم لوگوں نے اسلام آباد میں دیکھا، اسلام آباد میں جو ہے نا، پورے اسلام آباد میں ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ لال مسجد پہ آپریشن کیا جانے والا ہے. پولیس اور فورسز جو ڈپارٹمنٹ سے ان کی طرف سے جو ہے نا آپریشن ہونے والا ہے. پورے اسلام آباد میں بہت زیادہ افراتفری پھیلی، اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ، کچھ تماشائی، کچھ سپورٹرز، کچھ جو لال مسجد کے اگینسٹ ہے، وہ لوگ جو ہے نا لال مسجد کی طرف جانا شروع ہو گئے. میڈیا کے بھی بہت سے لوگ لال مسجد کے قریب پہنچ گئے، اور پوری رات، آلموسٹ پوری رات جو گہما گہمی ادھر چلتی رہی، اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم لوگ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ناظرین، بہت افسوس کی بات ہے کہ ملک کے اندر، ایک ملک جہاں پہ ایک آئین چل رہا ہے، ایک قانون ہے، اس کے اندر اپنا ایک قانون امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ لاسٹ نائٹ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ حکومت کی طرف سے، اسلام آباد پولیس کی طرف سے انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. بہت سے ایسے لوگ تھے کہ وہ لوگ انتشار پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے. ان لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم لوگ ایسے اقدامات کریں، ہم لوگ ایسی نعرہ بازیاں کریں، ایسے کچھ الفاظ ہمارے منہ سے نکلے کہ جس کی وجہ سے اسلام آباد کو، اسلام آباد کے عوام کو، یا اسلام آباد پولیس کو ہم لوگ طیش میں لے کر آئے، اور ان کو جو ہے نا ہم اس نقطے پہ لے کر آئے کہ وہ ہم پہ حملہ کرے اور افراتفری پھیلے. لیکن شاباش اسلام آباد پولیس کے، ان پہ پتھراؤ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے افراتفری پھیلے اور دوبارہ 2007 جیسی پوزیشن بن جائے. 2007 میں جس طرح مشرف کی حکومت تھی، اور اس ٹائم پہ لال مسجد پہ ایک آپریشن کیا گیا تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے تھے. صرف شہادتیں نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کے ایکشن کے پیچھے بہت بڑی چیزیں جو ہے نا کار فرما ہوتی ہے، اور اس طرح کے حرکات کی وجہ سے، اس طرح کے ایکشنز کی وجہ سے اسلام کو اور ہمارے ملک کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. لاسٹ نائٹ جب یہ افواہ پھیلی، ہم لوگ جب پہنچے، پورا میڈیا ادھر پہنچا، تو یہ دیکھا گیا کہ لال مسجد کی بہت زیادہ طلبات اور اساتذہ باہر نکلے ہوئے تھے. ان لوگوں کی طرف سے جو سب سے غلط حرکت کی گئی لال مسجد والوں کی طرف سے، کہ ایک دم ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ فیمیلز، بہت زیادہ طلبات جو ہے نا بھاگ کے آئی، اور جو خاردار تاریں لگائی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے، کیونکہ حکومت کو حق ہے، اس بات کا حاصل ہے کہ انتشار پھیلانے سے ایک جگہ کو، یا ایک جگہ کے لوگوں کو، یا ایک گروپ کو بچانے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے خاردار تاریں لگائی جائے. وہ خاردار تاریں لگاتے وقت جو ہے نا، جو لگائی گئی تھی حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے، وہ خواتین آئی اور ان لوگوں نے ان خاردار تاروں کو کھینچنا شروع کر لیا، بالکل سائڈ پہ پھینکنا شروع کر دیا. پہلے تو پولیس والے جو ہے نا سائڈ پہ کھڑے تھے، بہت زیادہ تعداد میں پولیس والے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ کھڑے تھے اور کوئی ایکشن وغیرہ نہیں لے رہے تھے. لیکن مجبوراً جب لال مسجد کی خواتین قانون اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی، تو قانون ہاتھ میں لیتے وقت جو ہے نا ضروری بات ہے کہ قانون کو اور حکومت کو بھی ایکشن میں آنا پڑتا ہے. جب پولیس والے صرف ان کو سائڈ پہ کرنے کے لیے، کوئی ان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے نہیں، ان کو سائڈ پہ کرنے کے لیے، خاردار تاریں نہ ہٹانے کے لیے جب آگے بڑھی، تو لوگوں نے، طلبات نے، اساتذہ نے، باقاعدہ کیمروں نے اس چیز کو ریکارڈ کیا کہ باقاعدہ ان لوگوں نے پولیس پہ پتھراؤ کرنا شروع کر لیا. لاٹھی چارج کرنے کا تھوڑا سا پلان بنا تھا پولیس کی طرف سے، اور بنانا چاہیے بھی تھا، کیونکہ جب بھی اس طرح کے لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو حکومت کا اور پولیس کا حق بنتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کو روکے، ان کو روکنے کے لیے کہ وہ جو خاردار تاریں ہیں ان کو نہ کھینچے، ان کو سائڈ پہ نہ پھینکے. جب پولیس آگے بڑھی تو ان لوگوں نے پتھراؤ کیا، اور پتھراؤ کے ساتھ ساتھ انتہائی غلیظ قسم کی نعرہ بازی کی گئی، جیسے کہ میں نے خود سنا کہ عمران خان کتا مرد آباد، یا یزیدیوں جیسا ظلم جو ہے نا بند کیا جائے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لال مسجد کے اندر کیا، اس کا یہ مطلب ہم لے لیں کہ لال مسجد کے اندر مولانا عزیز صاحب جو ہے نا یہ سکھاتے ہیں اپنے رفقا کو، اپنے شاگردوں کو، کہ جو لوگ لال مسجد کے اندر ہے، یا جو لوگ لال مسجد والوں کے ساتھ ہیں،
وہ مسلمان ہے اور باقی سارے لوگ یزید ہیں۔ اگر پاکستان کے آئین کے اندر ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو 20 کنال کا پلاٹ دیا جائے، لیکن پلاٹ ان کے نام نہ کیا جائے۔ آج بیچ میں جو ہے نا ان کا ایک نمائندہ آ کے جو ہے نا انہوں نے پریس ٹاک بھی کی، میڈیا والوں سے کچھ بات بھی کی، اس کی باتیں جو ہے نا بس اوٹ پٹانگ والی بات، میں اگر ادھر یہ الفاظ استعمال کر لوں تو بالکل صحیح ہوگا کہ اس نے کہا کہ سکھوں کو جگہ دے دی گئی۔ سکھوں کو جگہ نہیں دی گئی، بلکہ ایک جگہ بنائی گئی ہے جو کہ اوقاف کے ہاتھ میں ہے، وہ جگہ حکومت پاکستان کے تحویل میں ہے۔ سکھوں کی جو عبادت کی جگہ ہے وہ صرف آ کے عبادت کر سکتے ہیں۔ مساجد بنانا، اگر کچھ پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں ایسے مساجد بنے ہوئے ہیں، مزید بھی بنتے رہیں گے، جو کہ اوقاف کی پراپرٹی ہے۔ ابھی یہ بھی اگر لال مسجد کے لیے جو نعم البدل جگہ دی گئی ہے، ادھر اگر مسجد بنتی ہے تو وہ مسجد جو ہے نا، یہی مین جھگڑا یہی ہے، مین لڑائی اس بات پہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز جو ہے نا بار بار کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہمیں الاٹ کی جائے، ہمیں ہمارے ناموں پہ انتقال کیا جائے، یہ لوگ جو ہے نا اس پراپرٹی کے اونر بنے، لیکن آئین کہتا ہے کہ نہیں، آپ لوگ اس کے اونر نہیں بن سکتے۔ مدرسہ بن سکتا ہے، مسجد بن سکتی ہے، لیکن یہ زیر انتظام ہوگا اسلام آباد کے، یہ زیر انتظام ہوگا حکومت پاکستان کے۔ تو انتہائی غلیظ جو ہے نا قسم کی نعرہ بازیاں ہے وہ کی گئی، جس کا انتہائی افسوس ہے کہ ایسے لوگ جو ہمیں، یہ عالم لوگ ہیں، یہ عالم ہمیں جو ہے نا سکھاتے ہیں کہ گالیاں نہیں دینی، غلط بیانی نہیں کرنی، غلط الفاظ منہ سے نہیں نکالنا، صبر تحمل کا جو ہے نا یہ لوگ ہمیں درس دیتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو کیا لال مسجد والے پھر ایسا کرتے ہیں؟ کیا ان کو اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ کہنے کو ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے نا سپیچ کرتے وقت اس طرح کی باتیں آپ لوگ کریں کہ صبر تحمل، گالیاں نہ دینا، کسی کو اذیت نہ دینا، کسی پہ پتھراؤ نہ کرنا، لیکن جب اپنا موقع آئے تو پھر جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ہر ایک چیز جائز بن جاتی ہے۔ جو ام احسان ہے وہ بھی جو ہے نا فیمیلز کو، جو مختلف طلبات ہیں، ان کو عجیب طریقے سے جو ہے نا مختلف تقاریریں کر کے ان کو بھڑکا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا اگر اس کا سلوشن نکلے گا بھی تو کوئی اچھا سلوشن جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ریزن یہ ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ یا حکومت پاکستان ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اس بات کا سلوشن نکل آئے، اس بات کا کوئی حل نکل آئے، لیکن جو لال مسجد انتظامیہ ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب ہے، اس کی وائف ام احسان ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کا بھتیجا غازی صاحب کا بیٹا جو ہے، یا ان کے اور کچھ سرکردہ لوگ ہیں جو کہ بالکل نہیں چاہتے کہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر اس مسئلے کا حل نکل آئے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہیں، ہم جس طرح کہنا چاہتے ہیں، ہم جس طرح اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں، ہمارے منشا، ہمارے خواہشات کے مطابق اس مسئلے کا حل نکل آئے، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ جس ملک میں بھی ایک قانون چل رہا ہو، جس ملک میں بھی ایک آئین ہو، تو ادھر فیصلے کسی کے خواہشات پہ نہیں ہوتے، بلکہ ادھر فیصلے قانون اور آئین کے اندر ہوتے ہیں۔ پچھلی رات جو لال مسجد کے باہر بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، تو ایسی قسم کی حرکتیں ادھر ہوئی ہے، ایسی قسم کی نعرہ بازیاں ہوئی ہے، بلکہ الٹا جس ٹائم پہ پتھراؤ شروع ہو گیا تھا پولیس کے خلاف، تو پولیس جو ہے نا جان بوجھ کر پیچھے ہٹ گئی، اور جو لال مسجد کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ الٹا وہ اپنے بندوں کو یہ ترغیب دے رہے تھے، نعرے بازیاں کر رہے تھے کہ اور مارو ان کو، پتھر مارو، فلانی چیز اٹھاؤ، آگے اگر یہ بڑھے تو اس طرح کر لو۔ اور جو پولیس والے تھے، ان کے جو آفیسرز تھے، وہ اپنے بندوں کو پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے تھے۔ ان لوگوں کا مقصد بالکل یہ نہیں تھا، آنکھوں دیکھا حال ہے یہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ پولیس والے بالکل نہ تو ادھر گئے ہوئے تھے آپریشن کرنے کے لیے، نہ ہی ادھر گئے ہوئے تھے لاٹھی چارج کرنے کے لیے۔ لاٹھی چارج کرنے کا ہلکا پھلکا اگر ان لوگوں نے پلان بنایا بھی تو صرف اور صرف ان کو منتشر کرنے کے لیے، کیونکہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے، اور قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے ان کا فرض تھا کہ وہ بالکل ایسا ایکشن لیتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یزید کا اس موقع پہ کیا کام، عمران خان کا اس موقع پہ کیا کام، حکومت پاکستان کا اس موقع پہ کیا کام کہ ان کے خلاف آپ ایسے غلیظ الفاظ میں نعرے بازیاں کریں۔ کیا ایک جگہ پہ اگر انتشار پھیلنے کا چانس بن رہا ہو، حکومت کا کام نہیں ہے کہ ادھر آئے، پولیس کا کام نہیں ہے کہ ادھر آ کے جو ہے نا اس انتشار کو روکے؟
کیا اگر ایک گروپ، ایک حلقہ، ایک جگہ کے لوگ اگر انتشار پہ لانے کی کوشش کرے، حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرے، تو کیا حکومت ایکشن میں نہیں آئے گی؟ پولیس ایکشن میں نہیں آئے گی؟ اگر حکومت اور پولیس کو ایسے موقع پر ایکشن میں آنے کا قانون میں اختیار ہے، تو پھر ان کے خلاف اتنے غلیظ زبان استعمال کر کے اس طرح کی باتیں کرنا انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین شکریہ۔